अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फयाज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ जिनज़ादा पार्ट 5। मशीरा बेगम ताहिरा बेगम मुझसे सिर्फ दुश्मनी कर सकती है। न जाने वो ताया अब्बू को क्या क्या बताएंगी। ताया अब्बू बहुत गुस्सावर तो नहीं है, मसलहत कोश आदमी है, लेकिन ये सूरत हाल बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। और मेरी ही नहीं शाहनम, तुम्हारी ज़िंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी। वो दूसरे अंदाज में सोचने लगी। फिर बोलो, मैं चला जाऊं यहाँ से? और मेरा चले जाना ही बेहतर होगा अशीरा। मैं जो कुछ करना चाहता हूँ इसमें कम से कम तुम्हारी इतनी मदद ज़रूर शामिल होनी चाहिए कि तुम मेरी हिदायत पर अमल कर लो, और इससे ज़्यादा ये कि मुझ पर भरोसा कर लो। एक तरफ तो तुम मेरे लिए सब कुछ करने पर आमादा हो, और दूसरी तरफ मुझ पर इस कदर बेएतमादी। अशीरा उन अल्फाज पर चौंक पड़ी। उसने शाहनम को देखा। शाहनम के चेहरे पर बड़ी उदासी तैर रही थी। फिर उसने शाहनम के बाजू पर हाथ रखते हुए कहा, ठीक है शाहनम, जिंदगी तो अपनी ही होती है, बचे या जाए। चलो, जैसा तुम कहोगे वैसा मैं करूंगी। शुक्रिया। और तुम देखोगी कि तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। अशीरा गर्दन झुकाकर खामोश हो गई थी। शाहनम ने अशीरा से जो कुछ कहा था वो जरा भी गलत नहीं था। पता नहीं उसकी मालूमात का जरिया क्या था, लेकिन जो भी मालूमात उसकी थी वो बिल्कुल ठीक थी। वक्त अपने तौर पर फैसले करता है। मशीरा बेगम और ताहिरा बेगम ने तय कर लिया था कि सबसे पहले मौज़म अली को ये सारी सूरत हाल बताएंगी और फिर इसका सबूत भी देंगी। लेकिन उसके बाद मौज़म अली से यही कहा जाएगा कि घर की इज्जत को खाक में मिलाने से बेहतर ये है कि इन दोनों का निकाह करके उन्हें घर से निकाल दिया जाए। लेकिन तब्दीली ये हुई कि उसी दिन सुबह 10:30 बजे घर में कुछ मेहमानों की आमद हुई। अजीब हुल्लड़बाज मेहमान थे। एक बुजुर्ग जो काली कफनी पहने हुए, सर पर सफ़ेद पगड़ी बांधे हुए, चंद अकीदतमंदों के साथ कोठी में दाखिल हुए थे। इत्तेफाक से मौज़म अली साहब कोठी के बैरूनी हिस्से में ही मौजूद थे। उन्होंने एकदम इधर देखा और उछल पड़े, अरे अरे हजरत साहब, अरे ताहिरा बेगम, नसर, अरे सब लोग बाहर आ जाओ, हजरत साहब का इस्तकबाल करो। देखो किस तरह हमारे घर में एकदम बरकतें उतर आई हैं। उनकी चीखों पुकार पर तकरीबन तमाम ही लोग जमा हो गए। इधर काली कफनी वाले पहने हुए हजरत बाबा, जो अच्छे खासे उम्र रसीदा थे लेकिन इंतहाई शानदार सेहत के मालिक थे, कदम कदम आगे बढ़े चले आ रहे थे, और मुरीदैन थे कि उनके कदमों में बिछे जा रहे थे। आखिर हजरत साहब थोड़े फासले पर रुक गए और फिर दोनों हाथ उठाकर बोले, मेरे बच्चों, तुम मुझे जिस इज्जत और एहतराम के साथ यहाँ तक लाए हो, उसके लिए मैं तुम्हें बरकतों की दुआएं दे सकता हूँ। ये घर मेरे बच्चों का है और यहाँ मैं इन लोगों से मिलने आया हूँ। बेहतर ये होगा कि अब तुम सब वापस लौट जाओ। मैं कुछ वक्त यहाँ क़याम करूँगा और इसके बाद तुमसे राब्ता करूँगा, क्योंकि उसके बाद मुझे यहाँ से आगे जाना है। मैं तुमसे माजरत चाहता हूँ। साथ आने वालों ने हजरत साहब के लिबास को चूमा और उल्टे कदमों गेट से बाहर निकल गए। इधर मौज़म अली साहब हजरत साहब के हुजूर पहुंच गए थे। उन्होंने उनकी कफनी का बोसा लिया। ताहिरा बेगम, अशीरा बेगम भी पहुंच गई थी। नजर और नसर भी थी, अलबत्ता अशीरा दूर से ही इस मंजर को देख रही थी। ये हजरत साहब जो थे एक बुजुर्ग थे, उमूमन दौरे पर रहा करते थे, न जाने कहाँ कहाँ घूमते फिरते थे, यहाँ भी अक्सर आते रहते थे। मौज़म अली साहब भी उनके मुरीद और अकीदतमंद थे। उन्हें बड़े एहतराम से कोठी ही के एक हिस्से में ठहराया जाता और कोठी का एक एक फर्द उनकी खिदमत करने पर मामूर हो जाता। मौज़म अली साहब इन दिनों अपनी तमाम तरकार रवैया तर्क कर देते थे, और ये भी हजरत साहब की खूबी थी कि वो हमेशा बगैर किसी इत्तला के नाजिल हो जाया करते थे और कभी अपने आने की खबर नहीं देते थे। इस वक्त भी किसी के तसव्वुर में भी नहीं था कि हजरत साहब इस तरह आ जाएंगे, लेकिन नाग भवे चढ़ाए बगैर उनका मामूल के मुताबिक इस्तकबाल किया जाता था, और फिर उन्हें मौज़म अली साहब ही के कमरे में ले जाया गया, क्योंकि दूसरा कमरा फौरी तौर पर तैयार नहीं था। मौज़म अली साहब ने बड़ी खुशियों का इजहार किया। ताहिरा बेगम और मशीरा बेगम ने भी उनसे बहुत मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया। मुलाजिमों को हजरत साहब के कमरे की तैयारी का हुक्म दे दिया गया था। थोड़ी देर के बाद मशीरा और ताहिरा बेगम भी बाहर निकल आईं। उन्हें हजरत साहब के कमरे का जायजा लेने के लिए भेजा गया था, लेकिन मशीरा बेगम ने कहा,
یہ حضرت صاحب تو بلا کی طرح نازل ہو گئے، ہمارا تو منصوبہ ہی کچھ اور تھا، اب دیکھو کتنے دن رہتے ہیں۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا، 2 دن میں بھی چلے جائیں اور 2 ہفتے بھی نکال لیں، سارا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ وہ لوگ تو منمانی کرتے رہیں گے، تو کرنے دیجئے مشیرہ باجی۔ جب ہم نے ایک فیصلہ کر لیا ہے اور وہ فیصلہ ہمارے لیے فائدہ مند رہا ہے تو پھر جو اللہ کی مرضی۔ طاہرہ بیگم نے بے چارگی سے کہا اور مشیرہ بیگم خاموش ہو گئی۔ بہرحال حضرت صاحب کا کمرہ تیار کیا گیا اور وہ کمرے میں منتقل ہو گئے۔ پورا گھر ان کا عقیدت مند تھا اور ان کی آمد پر خوشیاں ہی خوشیاں منائی جا رہی تھیں۔ حضرت صاحب ایک پراسرار سی شخصیت کے مالک تھے۔ آج تک انہوں نے کبھی معظم علی صاحب سے کوئی فرمائش نہیں کی تھی، کچھ نہیں لیتے دیتے تھے، بس آتے اپنی مرضی کے مطابق قیام کرتے، دعائیں خیر کرتے اور چلے جاتے۔ ان کی یہ بات بھی ایک پروقار حیثیت رکھتی تھی اور اسی سے سب لوگ بے حد متاثر تھے۔ علم کہاں تک تھا، یہ بات صیغہ راز میں ہی رہی۔ جب بھی آتے دوسرے دن گھر کے ایک ایک فرد کو ان کی خدمت میں حاضر ہونا ہوتا، مالک اور ملازم سبھی ان کے ہاتھ چومتے اور وہ انہیں برکتوں کی دعائیں دیتے، بس یہی ان کا کام تھا۔ جھوٹا موٹا کھاتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے۔ برسوں سے اسی طرح آنا جانا ہو رہا تھا۔ قیام کے دوسرے دن شام کو 5 بجے کوٹھی کے لان پر حضرت صاحب نے محفل سجا لی۔ معظم علی صاحب آج پورا دن گھر پر رہے تھے اور حضرت صاحب کی خبر گیری کرتے رہے تھے۔ طاہرہ بیگم اور مشیرہ بیگم بھی حسب عادت گھر کے کام سنبھالے ہوئے تھی۔ عشیرہ پر کچھ اور ذمہ داریاں بڑھ گئی تھی، جبکہ حضرت صاحب کا کوئی خاص کام یہاں نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال ایک ایک فرد کوٹھی کے لان میں پہنچ گیا۔ حضرت صاحب کی قدم بوسی کی جانے لگی۔ جو کوئی ان کا ہاتھ چومتا وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دعائیں دیتے۔ ملازمین بھی سب عقیدت سے ان کے سامنے حاضر ہو جاتے۔ البتہ شاہنم وہاں موجود نہیں تھا، وہ کسی کام سے باہر نکل گیا تھا، کسی کو اس کی یاد بھی نہیں آئی۔ کوئی اتنا اہم مسئلہ بھی نہیں تھا۔ حضرت صاحب سب کو دعائیں وغیرہ دے کر اٹھ گئے تو نظم اور نثر کو ہی شاہنم کا خیال آیا۔ ارے وہ ڈرائیور نہیں ہے، گاڑی بھی کھڑی ہوئی ہے، وہ کہاں چلا گیا؟ پتہ نہیں، کسی کام سے گیا ہوگا۔ حضرت صاحب کی قدم بوسی بھی انہیں نہیں کی اس نے۔ بات آئی گئی ہو گئی، لیکن رات کو 12 بجنے میں 10 منٹ تھے جب حضرت صاحب معمول کے مطابق کوٹھی کے گشت پر نکلے۔ یہ بھی ایک معمول تھا، وہ ایک رات 12 بجے سے پہلے کوٹھی کے تمام علاقوں کا جائزہ لیا کرتے تھے۔ معظم علی ان کے ساتھ تھے اور ان سے 2 قدم پیچھے چل رہے تھے۔ انہوں نے آج ایک خاص بات محسوس کی، وہ یہ کہ حضرت صاحب 4 قدم چلنے کے بعد رک جاتے تھے اور کچھ الجھن کا شکار ہو جاتے تھے۔ آخر وہ واپس اپنی قیام گاہ میں پہنچ گئے۔ ان کے چہرے پر کچھ الجھن کے آثار تھے۔ معظم علی نے سوال کر ہی ڈالا، اعلیٰ حضور کچھ مضطرب نظر آ رہے ہیں۔ حضرت صاحب نے گردن اٹھا کر معظم علی کو دیکھا، پھر بولے، کچھ الگ نظر آ رہا ہے ہمیں معظم علی، کھلے الفاظ میں کیا کہیں تم سے۔ پچھلی بار جب ہم آئے تھے تو یہ پوری کوٹھی صاف شفاف تھی، لیکن اس بار اس میں کچھ آلودگی محسوس ہو رہی ہے۔ سمجھا نہیں حضور، کیسی آلودگی؟ کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن تم سے ہمارا رشتہ کچھ ایسا ہے کہ چھپا بھی نہیں سکتے۔ ہمیں یہاں جن کا سایہ محسوس ہوا ہے۔ جن کا سایہ؟ ہاں میاں، کچھ ہے یہاں پر۔ ویسے تو ہم 2 دن یہاں قیام کے لیے آئے تھے، پرسوں ہمیں روانہ ہو جانا تھا، لیکن مجبوری ہمیں 3 دن رکنا پڑے گا۔ چلہ کریں گے اور تمہیں حقیقت بتائیں گے۔ ہم نے چلہ گاہ بھی منتخب کر لی ہے، سامنے وہاں املی کا ایک درخت ہے، اس درخت کے نیچے ہم بیٹھ کر چلہ کریں گے۔ جی بہت بہتر، معظم علی نے عقیدت سے کہا۔ بہرحال حضرت صاحب کی حرکتوں کو وہ دل سے تسلیم کرتے تھے۔ چلے کا پہلا دن تھا، تیاری کر لی گئی تھی کہ چلہ کشی کے دوران کوئی بھی ان کے قریب نہیں جا سکتا۔ لیکن جب حضرت صاحب وظیفے کے درمیان تھے تو انہیں کچھ آہٹیں محسوس ہوئی اور وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگے، لیکن آہٹیں درخت کے اوپری شاخ سے ابھری تھی۔ حضرت صاحب نے اوپر دیکھا تو انہیں 6 آنکھیں روشن نظر آئی اور حضرت صاحب تیزی سے وظیفے کا علم زور سے دہرانے لگے۔ تبھی ایک بھررائی ہوئی سی آواز سنائی دی، توقف فرمائیے اعلیٰ حضرت، ایک درخواست کرنی ہے آپ سے۔ آپ نے جو محسوس کیا ہے اور جو آپ کے خیال میں یہاں ہو رہا ہے اسے جاری رہنے دیجیے۔
آپ سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ گھر کے کسی فرد کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ حضرت صاحب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ بولے، گویا ہمارا خیال درست تھا۔ کون لوگ ہیں میاں آپ؟ ہم سے تعارف ہی کرا دے، اصل میں ہم روشنی چاہتے ہیں۔ حضور سے وعدہ کیا گیا ہے کہ گھر کے کسی پرندے تک کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، بہتر ہے اندھیرا ہی رہنے دے۔ ممکن نہیں ہے، روشنی میں آ جاؤ تو ہمیں کوئی تعرض نہیں ہوگا۔ مگر کام خراب ہو جائے گا عالی جناب، مجبوری ہے، اعلیٰ حضرت نے کہا اور وظیفہ پڑھنے میں پھر سے مصروف ہو گئے۔ دوسری رات انہیں پھر وہی آہٹیں سنائی دی اور بڑی منت سماجت بھی کی گئی۔ حضور انور نہ کیجیے یہ سب کچھ، آپ جس شخص کی روشنی چاہتے ہیں اسے روشنی میں آ کر نقصان ہوگا اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سب کچھ جگہ راز میں ہی رہنے دیجیے، یہ بڑا ضروری ہے، مجبوری ہے ہماری۔ یہ تیسرے دن کی بات تیسرے دن کی آ گئی۔ رات کا وقت تھا، حضرت صاحب چلہ کشی کر رہے تھے کہ اچانک ہی انہیں اپنے ارد گرد کچھ سائے سے محسوس ہوئے۔ پھر ان سایوں نے ان کی بغلوں میں ہاتھ ڈالا اور اس کے بعد انہیں لے کر فضا میں بلند ہو گئے۔ حضرت صاحب کے منہ سے ارے 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 کی آوازیں نکل رہی تھی اور وہ فضا میں بلند ہوتے چلے جا رہے تھے۔ مشیرہ بیگم اور طاہرہ بیگم آج بھی نگرانی پر تھی۔ پہلے 2 دن بھی انہوں نے نگرانی کی تھی۔ اصل میں وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ املی کے درخت کے نیچے کی ملاقاتیں تو بند ہو گئی، اب کیا ہوگا۔ لیکن انہیں صرف حضرت صاحب نظر آئے تھے، باقی انہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا تھا۔ یقیناً شاہنم نے بحالت مجبوری ان دنوں عشیرہ سے نہ ملنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تیسری رات بھی مشیرہ بیگم اور طاہرہ بیگم طاق میں تھی اور انہوں نے حضرت صاحب کو فضا میں بلند ہوتے ہوئے دیکھا اور پھر وہ واپس نہ آئے۔ دونوں یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ حضرت صاحب سے ان کا عقیدہ کچھ اور زیادہ ہی بڑھ گیا تھا۔ صبح کو حضرت صاحب کی تلاش ہوئی تو مشیرہ بیگم اور طاہرہ بیگم نے زمین آسمان کے کلابے ملانے شروع کر دیے۔ ارے اللہ کی قسم، جو کچھ ہماری ان گنہگار آنکھوں نے دیکھا، ہم تو ساری رات سو ہی نہیں سکے۔ معظم علی، آپ یقین کرو، بڑی بلند و بالا شخصیت تھی ان کی۔ ارے آلٹی پالٹی بیٹھے بیٹھے فضا میں اوپر اٹھنے لگے اور اس کے بعد آسمان کی بلندیوں میں غائب ہو گئے کہ بزرگوں کا مقام ہی یہ ہوتا ہے۔ آپ لوگ پتہ نہیں کیا فضول باتیں کر رہی ہیں، ان کا سامان بھی یہی رکھا ہوا ہے۔ اگر انہیں ہم سے روپوشی ہی اختیار کرنی تھی تو پھر بھلا سامان چھوڑ کر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنے سامان کے ساتھ چلے جاتے، جوتے تک موجود ہیں ان کے۔ اب یہ تو اللہ ہی جانے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا کروں۔ حضرت صاحب ایسے گم ہوئے کہ واپس نہیں آئے۔ سب سے زیادہ خوشی طاہرہ بیگم اور مشیرہ بیگم کو تھی۔ مشیرہ بیگم نے کہا، اے خس کم جہاں پاک، ہمارا کام رک گیا تھا، ذرا دیکھنا ہے کہ ان دونوں کا کیا ہو رہا ہے۔ اب تو نہ دوپہر کو وہ املی کے پیڑ کے نیچے نظر آتے ہیں، نہ تو رات کو۔ رات کی تو خیر گنجائش ہی نہیں تھی، اب کرنا کیا چاہیے۔ حضرت صاحب چلے گئے تھے، جگہ خالی ہو گئی ہے، آج دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ اور اس رات جب وہ اپنی مخصوص جگہ پر پہنچی تو انہوں نے عشیرہ اور شاہنم کو املی کے درخت کے نیچے دیکھا۔ دونوں ایک دوسرے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ عشیرہ کی گردن جھکی ہوئی تھی اور شاہنم اسے محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک ہی طاہرہ بیگم نے کہا، اے مشیرہ باجی، اس سے اچھا موقع اور کوئی نہیں ہو سکتا، آپ ذرا یہیں رکے، میں معظم علی کو بلا کر لاتی ہوں۔ سوچ لو ہمت ہے یا نہیں، آپ رکے یہاں، طاہرہ بیگم نے کہا اور تقریباً دوڑتی ہوئی معظم علی کے کمرے کی جانب چل پڑی۔ معظم علی صاحب ابھی جاگ ہی رہے تھے، غالباً ان کے ذہن میں حضرت صاحب کا مسئلہ الجھا ہوا تھا۔ طاہرہ بیگم کو آندھی طوفان کی طرح اندر آتے دیکھ کر پوچھے، خیریت، کیا مصیبت نازل ہو گئی آپ پر؟ اٹھ جائے، قسم اللہ کی، جوتے پہن لے، کیا مطلب ہے آپ کا، کہاں جانا ہے؟ ارے میرے سینے میں طوفان امڑ رہا ہے اور آپ پوچھ رہے ہیں کہاں جانا ہے؟ آئیے ذرا، میرا بھی کوئی حق ہے آپ پر۔ سارے حقوق آپ کے ہی ہے بیگم، ذرا بتائیے تو صحیح، قصہ کیا ہے؟ معظم علی صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا، بہت عرصے سے برداشت کر رہی ہوں معظم علی، بہت عرصے سے برداشت کر رہی ہوں میں، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، سب پتہ چل جائے گا۔ اور پھر طاہرہ بیگم معظم علی کو لے کر اس جگہ آ گئی جہاں سے وہ املی کے درخت کے نیچے جھانک سکتی تھی۔ اتفاق کی بات یہ کہ چاندنی کھلی ہوئی تھی اور عشیرہ اور شاہنم کو صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ معظم علی صاحب نے حیرت سے یہ منظر دیکھا اور بولے، یہ کیا قصہ ہے؟ میں بتاتی ہوں معظم علی بھائی، دیکھیں،
इंसान जहाँ रोटी खाता है वहाँ की वफादारी भी उस पर फर्ज है। मैंने ही पहले ये मंजर देखा था और ये तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह ना दिखाए जो कुछ देख चुकी हूँ। बहुत दिन से ये चक्कर चला हुआ है। सोचा था कि किसी वक्त तुम्हें लाकर दिखा दिया जाए ताकि ये ना समझो कि हम दोनों बहनें मिलकर तुम्हें भतीजी के खिलाफ भड़का रही हैं, मगर हिम्मत नहीं पड़ती थी। अरे हम तो बहुत दिन से ये खेल देख रहे हैं। फिर हजरत साहब आ गए तो इरादा मुलतवी कर दिया। अब अल्लाह जाने वो कहाँ चले गए। 3 दिन से अमन अमान था, लेकिन आज फिर 2 दिल धड़कते हुए इमली के इस पेड़ के नीचे पहुंच गए हैं। ये ड्राइवर शाहनम, मुझे तो ये बहुत ज्यादा शरीफ ज़्यादा मालूम होता था। बस मौज़म अली, क्या जुबान खोली जाए, सभी शरीफ ज़ादे ही होते हैं। पर एक बात सोची है हम दोनों बहनों ने मिलकर? क्या? मौज़म अली ने सवाल किया। इज्जत के साथ दोनों का निकाह पढ़वा दिया जाए और बजाय इसके कि तुम शोर शराबा करो। देखो मौज़म अली, इससे अच्छी और कोई बात नहीं होगी जो तुमसे कही जा रही है। निकाह करके इन्हें इस घर से रुखसत कर दो। बस इसे सजा समझ लो या फिर इज्जत बचाने की कोशिश। मौज़म अली पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगे। फिर वो किसी से कुछ कहे बगैर वहां से वापस चले गए और मशीरा और ताहिरा एक दूसरे की सूरत देखती रह गई। इधर इमली के दरख्त के नीचे शाहनम अशीरा से कह रहा था, इसी तरह आंखें बंद किए बैठी रहो, इधर देखने की कोशिश मत करना। और मैं तुम्हें मुबारकबाद देना चाहता हूँ, आज सारा खेल मुकम्मल हो गया है। अब हमें मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं है। वक्त इंशाअल्लाह हमारे हक में फैसला करेगा। अशीरा सिसकियां भरने लगी। शाहनम बहुत देर तक उसे तसल्लियां देता रहा। अशीरा को इस बात का पता चल गया था कि ना सिर्फ ताहिरा बेगम और मशीरा बेगम उसे देख रही हैं, बल्कि ताया अब्बू भी आ गए हैं। उसका दिल चाह रहा था कि जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। अव्वल तो माँ बाप की मौत के बाद कोई हैसियत ही नहीं रही थी। पहले ताहिरा बेगम और उसके बाद मशीरा बेगम, दोनों ही उसके खिलाफ हर वक्त कुछ न कुछ सोचती रहती थी। उसे जलील करने के लिए तरह तरह के जतन किए जाते थे और आज ताबूत में आखिरी कील भी ठोकी गई थी। शाहनम बेशक उसे तसल्लियां देता रहा, लेकिन अपने कमरे में आने के बाद भी उसकी हालत बेपनाह खराब रही और इस वक्त तो वो ज़मीन पर ही गिरने लगी जब नज़म उसके कमरे में मुस्कुराती हुई पहुंची। अब्बू बुला रहे हैं, उसने कहा और एकदम हंस पड़ी। फिर उसकी कमर में गुदगुदी करके बोली, एक बात कहूँ जो बात मानने की है, वो ये कि तुम हम दोनों से ज़्यादा खुश नसीब हो अशीरा। दौलत तो आनी जानी चीज़ है, इसकी क्या परवाह। अपने इंतखाब पर मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल करो। और ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि ज़िंदगी का साथी अगर इस कदर खूबसूरत हो तो ज़िंदगी का मज़ा ही कुछ और हो जाता है। सचमुच शाहनम लाखों में एक है और मैं तो ये कहती हूँ कि जिन्हें सच्ची मोहब्बत मिल जाए वो रूखी सूखी खाकर भी गुजारा कर ही लेते हैं। आओ चलो, अब्बू इंतज़ार कर रहे हैं। वह मुश्किल तमाम उसके मुंह से लरसती हुई आवाज़ निकली, मुझे एक बात बता दोगी नज़म? हाँ पूछो। क्या ताया अब्बू बहुत शदीद गुस्से में हैं? यकीन करो मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है, नज़म ने नरम लहजे में कहा। बहरहाल वो जर्द चेहरा लिए मौज़म अली साहब के कमरे की तरफ बढ़ गई। जब वो कमरे के दरवाजे पर पहुंची तो उसने कमरे के दरवाजे से शाहनम को निकलते हुए देखा। शाहनम उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराया और वो बिल्कुल मुतमईन था। अंदर दाखिल होकर उसने दहशतज़दा नज़रों से मौज़म अली को देखा। वो पुरसुकून नजर आ रहे थे। फिर उनकी आवाज़ उभरी, दरवाज़ा बंद कर दो। अशीरा के पूरे जिस्म में थरथरी दौड़ रही थी, ताहम उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और खुश्क होठों पर ज़बान फेरती हुई वापस मुड़ी। मौज़म अली की आवाज़ फिर से उभरी, बैठ जाओ। उसके पैरों की जान तो पहले ही निकल गई थी। वो जल्दी से एक सोफे पर बैठ गई। मौज़म अली कुछ देर खामोश बैठे रहे। फिर उन्होंने कहा, अशीरा तुम मेरे मरहूम भाई की निशानी हो। मैं एतराफ़ करता हूँ कि तुम्हारे साथ इस घर में बहुत बुरा सलूक हुआ है। मैं ये भी एतराफ़ करता हूँ कि मैं एक कमज़ोर इंसान हूँ और इस कमज़ोरी की वजह से मैं तुम्हारे साथ होने वाली नाइंसाफ़ियाँ नहीं रोक सका। लेकिन तुम यकीन करो अशीरा कि मैंने हमेशा तुम्हारे लिए दुआएं की है। मेरी दिली आरज़ू थी कि तुम्हारी तमाम महरूमियाँ ससुराल जाकर और अच्छा शौहर पाकर दूर हो जाए और मैं इसके लिए तगोदो भी कर रहा था। मुझे मालूम हुआ है कि तुमने अपने लिए शाहनम का इंतखाब कर लिया है। बेशक जहाँ तक मैंने शाहनम का जायज़ा लिया है वो बहुत अच्छा नौजवान है, खुश शक्ल भी है और खुश मिजाज भी। लेकिन बेटा तुम जानती हो कि वो एक मामूली सा ड्राइवर है। मुझे इस पर भी एतराज़ नहीं है। अगर तुम उसके साथ खुश रह सकती हो तो ठीक है, लेकिन बेटा इसके बाद मैं इसे यहाँ ना रख सकूँगा। तुम्हें इसका अंदाज़ा है?
اشیرہ کے کانوں میں سائے سائے ہو رہی تھی، اس کی زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ معظم علی چند لمحات کے بعد پھر بولے، اگر تم شاہنم کے ساتھ خوش رہ سکتی ہو تو پھر صرف گردن ہلا دو، یہ تمہاری رضامندی کے لیے کافی ہوگا۔ نہ جانے کس وقت اشیرہ کی گردن ہل گئی تھی۔ معظم علی صاحب نے کہا، ٹھیک ہے میری بچی، اللہ تمہارا دامن خوشیوں سے بھر دے۔ دوسرے دن معظم علی نے شاہنم کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ شاہنم کے انداز میں کوئی خوف نہیں تھا۔ میں کسی تمہید میں وقت ضائع نہیں کروں گا، مجھے بتاؤ، کیا تمہیں اشیرہ سے شادی کرنی ہے؟ جی، اس نے بے جھجک کہا۔ معظم علی نے کرخت نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر بولے، اس جرت میں تمہارے خلاف بھی کوئی قدم اٹھا سکتا ہوں؟ تمہیں ضرور علم ہو گیا ہوگا کہ وہ میرے مرحوم بھائی کی اولاد ہے اور کسی بھی طرح نظم اور نثر سے کم نہیں ہے۔ جی، مجھے علم ہے، شاہنم نے سادگی سے کہا۔ معظم علی کو محسوس ہوا جیسے وہ طنز کر رہا ہے۔ وہ ایک دم شرمندہ ہو گئے، کچھ لمحے خاموش رہے، پھر بولے، اور یہ بھی سوچ لینا، اس گھر سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اگر یہ معلوم ہونے کے بعد کہ وہ اس خاندان کی لڑکی ہے اور اپنے ساتھ بھاری جہیز لائے گی تم اس کی طرف متوجہ ہوئے ہو تو اپنی یہ غلط فہمی ہی دور کر لو۔ جی، وہ بولا، اس کے علاوہ تمہیں یہ نوکری بھی چھوڑنی ہوگی کیونکہ اس کے بعد میں تمہیں ملازم نہیں رکھ سکتا۔ جی، ہر بات میں جی کہاں رکھو گے اسے؟ آپ مطمئن رہے، ہم جہاں بھی رہیں گے خوش رہیں گے۔ ٹھیک ہے، میں انتظام کر کے 1-2 دن میں تمہارے نکاح کا بندوبست کر دیتا ہوں۔ اس دوران تم اپنے لیے رہائش کا بندوبست کر لو۔ جی، بہت بہتر، جا سکتے ہو، معظم علی نے کہا، اور پھر وہ شاہنم کے جانے کے بعد دیر تک سوچ میں ڈوبے رہے تھے۔ اس کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور اس کمرے میں پہنچ گئے جہاں مشیرہ بیگم اور طاہرہ بیگم سر جوڑے بیٹھی تھی۔ معظم علی کو دیکھ کر وہ سنبھل گئی۔ آپ دونوں کا مشورہ ہے کہ میں اشیرہ کا نکاح شاہنم کے ساتھ کر دوں۔ فیصلہ تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں، سب کچھ آپ کے علم میں آ چکا ہے۔ آپ اسے جہیز میں کیا دیں گی؟ پھوٹی کوڑی بھی نہیں۔ میری آگے 2 بچیاں ہیں، آپ خود سوچیں۔ مگر دولت اور جائیداد میں تو اس کا بھی حصہ ہے۔ دیکھیں معظم علی، اپنی اور آپ کی جان ایک کر دوں گی۔ اس نے جو گل کھلائے ہیں، بس اللہ نہ کرے میری بچیاں متاثر ہوں، ان کا نکاح پڑھائیں اور فوراً رفو چکر کریں ان دونوں کو۔ طاہرہ بیگم نے گھرا کر کہا، پرسوں ان کا نکاح کیے دیتے ہیں، 1-8 دن میں شاہنم اپنی رہائش کا بندوبست کر لے گا، پھر دونوں یہاں سے چلے جائیں گے، یہی ان دونوں کے حق میں بہتر ہوگا، طاہرہ بیگم نے کہا۔ تیسرے دن شام کو قاضی صاحب آئے۔ بڑی سادگی سے اشیرہ اور شاہنم کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا گیا۔ حجلِ عروسی اشیرہ کا کمرہ ہی تھا۔ سب سے زیادہ دلچسپی نظم اور نثر نے ہی لی تھی۔ دونوں بہت دیر تک اشیرہ کے ساتھ رہی۔ اس کے بعد شاہنم کے قدموں کی آہٹ ابھری اور وہ اشیرہ کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے جذبات سے کانپتے ہاتھوں سے اشیرہ کا گھونگھٹ اٹھایا اور پھر ایک حسین لاکٹ اشیرہ کے گلے میں ڈال دیا۔ لیکن اشیرہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ وہی خوبصورت پتھر تھا جو اشیرہ کو درخت کی جڑ سے ملا تھا۔ اشیرہ نے لاکٹ دیکھا، پھر شاہنم کو بولا، شاہنم، یہ پتھر ہی تو ہماری محبت کی کامیابی کا ضامن ہے۔ اشیرہ، آؤ، اٹھو، یہ ہمارا عجلۂ عروسی نہیں ہے۔ آؤ، اپنی ساس اور سسر کو سلام کرنے نہیں چلو گی؟ کہاں؟ آؤ، باہر سواری کھڑی ہے۔ شاہنم نے اشیرہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے کوٹھی کے دوسرے حصے سے باہر لایا۔ باہر ایک انتہائی خوبصورت سفید گھوڑوں والی بگی کھڑی ہوئی تھی جس میں چاروں طرف زرنگاہ پردے پڑے ہوئے تھے۔ شاہنم نے اشیرہ کو اس میں سوار کر دیا اور بگی چل پڑی۔ اشیرہ کو یوں لگ رہا تھا جیسے بگی فضا میں سفر کر رہی ہو، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز ہی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ پھر بگی رک گئی اور شاہنم نے اسے سہارا دے کر اتارا۔ اشیرہ نے وحشت زدہ نظروں سے باہر دیکھا تو خود کو ایک ایسی دنیا میں دیکھا جس کے وہم و گمان سے بھی باہر تھی۔ وہ سنگ مرمر کا ایک عالی شان محل تھا، چاروں طرف قیمتی زر و جواہر جڑے ہوئے تھے۔ 2 طرفہ حسین و جمیل عورتیں پھول نچھاور کرنے کے لیے کھڑی تھیں اور سامنے ایک تخت پر 2 معمر افراد بیٹھے ہوئے تھے جن میں سے ایک خاتون اور دوسرا مرد تھا۔ یہ میرے ماں باپ ہے، شاہنم نے سرگوشی کی۔ خوش آمدید دلہن، ہمیشہ خوش رہو۔ دونوں نے دعائیں دیں اور زر و جواہر اس پر نثار کیے جانے لگے۔ اسے سر سے پاؤں تک جواہرات میں لاد دیا گیا۔ اشیرہ خواب کسی کیفیت کا شکار تھی۔ رات کو 3 بجے اس کو محل کے ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ اشیرہ پاگلوں کی طرح اس کمرے کو دیکھ رہی تھی جسے ہیروں کی لڑیوں سے سجایا گیا تھا۔ کمرے کی دیواروں میں بھی ہیرے جڑے ہوئے تھے جن سے قوس و قزح منتشر ہو رہی تھی۔ سامنے ہی سونے کا چھپر خط موجود تھا۔ اشیرہ نے بے قراری سے پوچھا، شاہنم، یہ سب کیا ہے؟
تمہارا گھر ہے عشیرہ، تم یہ سب کچھ تمہارا ہے تو تم وہ معمولی سی نوکری کیوں کر رہے تھے؟ تمہارے لیے عشیرہ، اس رات میں نے تمہیں شاہ غازی کے مبارک مزار پر دیکھا تھا، بس میں نے خود کو تمہارے لیے وقف کر دیا، اور پھر جو کچھ بھی ہوا میں نے وہ تمہارے علم میں ہے۔ میرے والدین نے مجھے خوشی سے اجازت دے دی کہ اگر تم اعتراض نہ کرو تو ٹھیک ہے، مگر نہ جانے کیا کیا ہوا ہے، بہت سی ایسی باتیں جو میری سمجھ میں آج تک نہیں آئی ہے۔ وہ نہ جانے کون تھا جو میرے سارے کام کر دیتا تھا، عشیرہ بولی۔ آہستہ آہستہ سب سمجھ میں آ جائے گا ملکہ عالیہ، شاہنم نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ان کی زندگی ایک نئے موڑ پر چل پڑی۔ یہ کہانی یہی ختم ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی ایک نئی کہانی کے ساتھ بہت جلد پھر ملوں گی۔ تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے، اور اگر کہانیاں پسند آتی ہیں تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی کہانی کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔